حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور امام بہقی نے بھی اس روایت کو بیان کیا، اور دیگر کتب حدیث میں بڑی معروف روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نجد کے غزوات میں سے کسی غزوے سے واپسی پر، چونکہ عرب میں گرمی بہت ہوتی ہے، اور یہاں بھی آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عرب کی گرمی کی چمک آ گئی ہے، گرمی بہت ہوتی ہے، دوپہر کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کے ہمراہ واپس تشریف لا رہے تھے، تو چونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوپہر کے وقت ایک جگہ آرام کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اپنی سواری ایک اونٹ درخت کے ساتھ، کیکر کا درخت یا کوئی درخت ہوگا، اس کے سائے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے، اور پورے لشکر کو حکم دے دیا کہ جس کو جو کوئی درخت ملتا ہے اس کے نیچے آرام کر لے، کوئی جھاڑیاں ملتی ہیں اس کے سائے میں آرام کر لے۔ تو سب لوگ اپنے اپنے جانور باندھ کر، اپنا اپنا اسلحہ جو تھا، اس کو تلوار جو ہوا کرتی تھی اس کو لٹکا کر رکھ کر سارے کے سارے آرام کرنے لگ گئے۔ تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار لٹکائی اور وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں غورث بن الحارث نامی ایک شخص تھا، وہ وہاں پر آ نکلا، جو مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ سارے کا سارا لشکر سویا ہوا، تھوڑی چھاؤں لگی، جب کولنگ تھوڑی سی محسوس ہو تو نیند کا غلبہ خود آ جاتا، اور ویسے وہ تھکے ہوئے تھے، تو وہ سارے کے سارے سوئے ہوئے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا، اور اس نے دل میں خیال کیا کہ اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں ملے گا، اس سے بہتر موقع کوئی دوسرا نہیں ملے گا، یہی موقع ہے کہ جس میں مسلمانوں کے نبی کا کام ختم کر دیا جائے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار اتاری، ابھی تلوار اتار کو ننگی تلوار کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ غورث بن الحارث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے کہتا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما منعک منی، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، ساتھ نہ کوئی گارڈ ہے نہ کوئی محافظ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ بتقاضۂ بشریت ڈر غالب ہونا چاہیے تھا، بھئی ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی ننگی تلوار لے کر آپ کے سر پہ کھڑا ہو جائے تو بدنی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے کہ خوف کا غلبہ طاری ہو جائے۔ ما منعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حدیث میں ہے، جو بعد میں خود غورث بن الحارث بتاتے کہ تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، مسکراتے ہوئے چہرے سے کہا، اللہ، میرا اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ کہنے تھے کہ اس کے قدموں پہ لرزہ طاری ہوا، ہاتھ کپ کپانے لگے اور ہاتھ سے تلوار زمین پر گر گئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار اٹھائی اور پوچھا، ما منعک منی، اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ خوف اور ڈر کے مارے اس کی زبان پہ لکنت طاری ہو گئی، اس سے لفظ ادا نہیں ہو رہے کہ مجھے معاف کر دے، قدموں پہ گر پڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اٹھایا، تلوار رکھی اور فرمایا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا، جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ اب یہاں تک تو آپ نے روایت سن رکھی ہوگی، اب جو اس روایت کا اگلا جو جملہ ہے نا، وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ وہ یہ واقعہ ہونے کے بعد وہ چلا گیا اپنی قوم میں، اور قوم میں جا کر پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اپنی ساری قوم والوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہتا ہے، سنو، قال جئتکم من خیر عند الناس، لوگوں سنو، میں اس شخص کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں جو روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اخلاق و کردار کا مالک ہے۔ تکبیر!